الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ایک مضمون یکسر طور پہ متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم اور کمزور مسلمانوں کے سامنے ایسے واقعات رکھے ہیں جن کی بنیاد پہ ان کا حوصلہ مضبوط ہو اور انہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا نام لینے والے تھوڑے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، عزت عظمت عطا فرما دیتے ہیں، اور خاص طور پہ توحید الوہیت اس کا تذکرہ ملتا ہے مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں۔ توحید ربوبیت کے دلائل دیے جاتے ہیں اور توحید الوہیت کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کا درس اور حکم دیا جاتا ہے، اور گزشتہ اقوام کے واقعات سنا کے مشرکین کو بھی بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ پھر ایسے ایسے ہوتا رہا ہے، اور تم بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہو کہ عذاب آ ہی جائے، عذاب آ ہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہدایت قبول کر لو۔ پھر بعض آیات میں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں صورتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ان تک دین پہنچا دیا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب بتا دیا ہے کوئی نہیں قبول کرتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اب اس کو قبول ہی کروانا ہے۔ اب اتنی بڑی دلیل اس کے سامنے آ گئی کہ رب کا نبی آ گیا، اب یہ نہیں مانتے تو آپ نے ٹینشن ہی مشقت میں نہیں پڑنا، آپ نے کہ جہاں سے ہدایت نکلنی نہیں ہے آپ وہاں سے کوشش کریں کہ ہدایت نکلے، جس اندھیرے سے روشنی پھوٹنی نہیں ہے تو وہاں جا کے آواز آپ نے لگا دی ہے، پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ حوصلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مشترکہ مضمون ہے۔ اور اس طرح پھر ساتھ ساتھ احکام بھی بعض آیات میں ملے ہیں، اور اہل ایمان کو پھر جہاد کی اجازت ہے، اور پھر وہاں سے نکلنے کی اجازت ہے، ہجرت کی اجازت ہے، اور مدینہ کی طرف آ کے پھر نئے احکامات مدنی صورتوں میں، اور پھر وہاں سے جانے کے بعد جب فتح مکہ ہے اور وہاں کے علاقے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو اصلاً متفقہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید الوہیت پہ، واقعات قصص پہ اور توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف آنے کے لیے ڈراوے ہیں، اور قوموں کی تباہ کاریاں، اور انہیں بتلایا گیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ جیسے کہ پچھلی صورت میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعات سنا کے پھر فوری طور پہ آخرت کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں، پھر ایک واقعہ سناتے ہیں، پھر آخرت کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہاں مشقت میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کو ہدایت آئے گی تو پیچھے ہٹنا ہے، تو مشقت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں، مشقت کرتے رہیں۔ اب جس پتھر سے دودھ نہیں پھوٹنا، جس اندھیرے سے روشنی نہیں نکلنی، تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فرما دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، نہیں، اس لیے نہیں کہ اب آپ جناب علی ٹینشن لے کے سر پہ سوار کر لیں اور اپنے آپ کا نقصان کرنے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسی اس لیے یہ نازل نہیں کیا ہے۔ الا تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو خشیت الہی کا خوف کھائے، جلال الہی کا خوف کھائے۔ خشیت اس خوف پہ بولا جاتا ہے جو رب کے جلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے دل میں کیفیت آتی ہے نا کہ اللہ کی بڑی شان ہے، اللہ بہت بڑا ہے، زمینیں، آسمان، یہ مخلوقات، اتنے بڑے بڑے جہان اللہ نے بنائے ہیں اکیلے نے، پھر تھکا نہیں ہے۔ تو جب اس کی شان کیفیت انسان کے سامنے آئے تو اس کا جلال وہ انسان پہ طاری ہو جاتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ سبا میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
آسمانوں پہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کے جلال کی ہیبت سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں خشیت الہی. اور اپنی نافرمانی کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ سزا نہ دے دیں اور مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور پھر اس گناہ سے بچنا جس گناہ سے اللہ کی محبت ختم ہو جائے اور اللہ کا غصہ بندے کا نصیب بنے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. اس ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اور اللہ کے جلال کا خوف اگر دل میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خشیت. ایک غم ہوتا ہے، ایک حزن ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. ان تینوں کی ڈیفینیشنیں الگ الگ ہیں. غم اور چیز ہے، حزن اور چیز ہے، خوف اور چیز ہے، خشیت اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے. ہمارے عمومی طور پہ ترجمہ یہی کر دیا جاتا ہے کہ ڈر جائیں ڈر جائیں ڈر جائیں. نہیں، خشیت کا مطلب ہوتا ہے جلال الہی کا خوف کھانا. تو یہ قرآن مجید پڑھنے کو جی کس کا چاہے گا؟ جس کے سامنے اللہ کا جلال ہوگا اس کا جی چاہے گا یار میں قرآن پڑھ کے دیکھوں. جس کے سامنے بڑا اللہ ہے تو وہ قرآن پڑھے گا. جس کے کام سامنے دنیا بڑی ہے تو وہ کیوں پڑھے گا اس کو؟ تذکرۃ لمن یخشی، جس کے سامنے رب کا جلال ہے، اس بادشاہ کی بادشاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جلال والا ہے، ملک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، جسے اردو میں کہتے ہیں شہنشاہ. کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ. حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے برا نام شہنشاہ ہے، اور دنیا کا سب سے گندا بندہ وہ ہے جو اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے. اشتہاروں پہ شہنشاہ خطابت لکھ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرکیہ جملہ کہا ہے. واضح حدیث ہے. فرمایا برا ترین شخص اور برا ترین نام کہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں شہنشاہ ہوں. بعض ہم شغل میں کہہ دیتے ہیں بڑا شہنشاہ آدمی ہے، منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ لفظ بول کے منع فرمایا. حدیث میں منصوص ہے، ہم کسی جگہ سے استدلال نہیں کر رہے، باقاعدہ نص ہے کہ کوئی شخص کسی کو شہنشاہ کہتا ہے تو دنیا کا سب سے برا جملہ کہتا ہے، شرکیہ جملہ. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ کے بیٹے کی بات کرتا ہے، اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے بولا ہے. شیعوں کے ایک عالم ہے، اس کا نام ہے شہنشاہ نقوی، یعنی نام کائنات کا سب سے برا نام ہے. اور وہ برا کہتا ہے آئے دن اہل حدیثوں کو، اور ساتھ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور مقابلہ لیتا ہے ان سے جو اللہ والے ہیں. جو اللہ والے ہوئے وہ تو سب والے ہو گئے، نبیوں والے بھی ہو گئے، علیوں والے بھی ہو گئے، اور ولیوں والے بھی ہو گئے. اور نام اس کا ہے کائنات کا گندا نام، سب سے گندا. کس لیے؟ کہ وہ بندے کو ذلیل کروا دیتا ہے. اب اللہ کا نام جیسے حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تو یہ جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ میرے جلال کو ہاتھ ڈالتا ہے، تو تکبر کی وجہ سے اس کو ذلیل کیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ المتکبرون یحشر یوم القیامہ کالذریہ، متکبر بندہ کل قیامت کے دن کیڑی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو بتایا جائے گا کائنات کو کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، یہ گندا بندہ تھا کائنات کا. اب صفت گندی نہیں، اس نے اپنے شرک جب ہم کرتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ کا نام اپنے اعتبار سے بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو لہٰذا یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے. اسی طرح اس نام کو گناہ کہا گیا ہے جب بندے پہ بولا جائے گا، اور اس کو جرم کہا گیا ہے جب کوئی بندہ استعمال کرے گا. بادشاہوں کا بادشاہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مجرم ہوگا. اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. تو فرمایا کہ بادشاہوں کا بادشاہ جلال، جس کا خوف محبت دل میں ہو اور انسان کا اس کی باتیں سننے کو جی چاہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ یہ لمن یخشا، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو رب کے جلال کی خشیت دل میں رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ نہیں ہے دنیا کے غم ہموں نے پورا دل ملیا ہوا ہے. دل چ بھی جگہ ہے نا، کیپیسٹی، میموری فل ہوتی دماغی اور دل کی بھی. سائنس یہ کہتی ہے کہ 5 سال کے بعد پورے جسم کے خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں، سارا جسم ٹوٹل، ہر چیز نئی تبدیل ہو جاتی ہے.
یعنی بدلناہم غیر بلد جلود، جلود چمڑی تبدیل ہو جاتی ہے، ساری چیزیں پورے عضو انسان کے صفائی ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، دل اور دماغ، تاکہ گزشتہ میموری ڈسٹرب نہ ہو۔ تو یہ میموریز ہیں، ہمارے دل کی بھی کیپیسٹی ہے، جس طرح 32 GB کا کارڈ فل ہو جاتا ہے اسی طرح دل کی میموری بھی فل ہو جاتی ہے، دماغ کی میموری بھی فل ہو جاتی ہے۔ اگر تو یہ میموری دنیا سے فل ہو گئی ہے، رب کا جلال کہیں ہے نہیں، تو اس کی باتیں کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو اگر اس کے لیے جگہ رکھی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ایھا الناس لو کنت متخذا خلیلا اتخذت خلیلا ابا بکر الصدیق، سبحان اللہ۔ لوگو اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ تو خلیل خل سے ہے، خلا کہتے ہیں دل میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جو حق رکھتا تھا، وہ ایک تھوڑا سا خانہ خالی تھا کہ میں اس میں ابو بکر کی محبت کو جگہ دیتا، ایک خاص خانہ تھا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانے کی محبت جو جگہ تھی نا، اس کو بھی اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خلیل بنا دیا۔ حق تو ابو بکر رکھتے تھے، لیکن میں نے وہ جگہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہے اللہ کا جلال۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے عاجزی اور انکساری، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تمہاری ہنسیاں غائب ہو جائیں اور تم 24 گھنٹے روتے رہو۔ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، ہنسیاں غائب ہو جائیں اور تم رونے لگ جاؤ۔ اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی شان، تنزیلاً یہ اترا ہے، نازل ہونا ہے اس کا، ممن اس پروردگار کی طرف سے، خلق الارض جس نے زمین کو تخلیق کیا ہے، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو۔ تو جو اس کا جلال رکھے گا دل میں، وہ مڑ مڑ قرآن لائے گا۔ فجر پڑھی ہے تب بھی نہیں رجے گا، پڑھ لیا ہے، زور پڑھی ہے تب بھی پیٹ نہیں بھرے گا، اثر پڑھ لی ہے تب بھی گیڑے نہ بہانے نہ ہاتھ لا لے گا۔ ٹی وی لاؤن تو پہلوں سوچے گا کہ آج قرآن تے نظر پئی ہے کہ نہیں، اخبار پڑھن تو پہلوں سوچے گا کہ اللہ نے 4 گلاں کیتیاں کہ نہیں، دیتا جلال ہے۔ آؤ بلند آسمان، بجلی کڑکتی ہے تو تمہارے دل دھڑکتے ہیں، تو وہ جلال والا جب غصے میں آئے گا تو کائنات کا کیا بنے گا؟ تو جو یہ جلال دل میں رکھے گا وہ اس کو پڑھے گا، وہ اللہ سے باتیں کرے گا، وہ اس کو سینے سے لگائے گا، وہ چکی پھرے گا نالے، اس کو سمجھے گا، اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا، اپنے قلب و جگر کی روح سمجھے گا اس کو، اپنی زبان کو رونق بخشے گا، اس کی تلاوت کرانے میں کلام پاک سے، اس کے ترجمے سے، اس کے مفہوم سے اپنے انگ انگ کو روشن کرے گا، اپنی اولادوں کی تربیت کرے گا، جس کے سامنے رب کا جلال ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کی عزت کھانے والوں کو بڑی عظمت بیان کر کے انہیں شان عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون بجلالی والمتجالسون فی بجلالی، میرے نام کی مجلسیں، میرا ذکر کرنے والے میرے جلال کی وجہ سے کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ذلی، میرے جلال سے میری باتیں کرنے والے، میری خشیت رکھنے والے، میرے جلال کے تذکرے سن کر کے میری محبت کو دل میں جگہ دے کے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے آ جائیں، آج میں ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ ہے اللہ کا جلال رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے۔ یبکون ویزیدہم خشوعا، جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی خشیت میں اضافے ہو جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ آنسو کس کی آنکھوں سے آئیں گے؟ جو قرآن مجید کا ترجمہ جانتا ہوگا۔ میں حفظ کروانے والے اساتذہ کو جب ورکشاپ وغیرہ میں جاتے ہیں یا یہاں ہم استاد رکھتے ہیں تو میں ضروری کہتا ہوں کہ بھائی ترجمہ پڑھو۔ 25 سال ہو گئے حفظ کرواتے ہوئے، ترجمہ نہیں آتا، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، تو پھر کیا آتا ہے؟ کیا فائدہ اس کو ساری زندگی 25 سال زبانی یاد کروانے کا، حفظ کروانے کا؟ پتہ ہی نہیں چلا اللہ باتیں کیا کر رہا ہے۔ جتنی مرضی وقفوں کی علامتیں لگا دیں، جب تک ترجمہ نہ آتا ہو پتہ چل ہی نہیں سکتا وقف کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا۔ ترجمہ آتا ہوگا تو پتہ چلے گا، اللہ سے باتیں ہوں گی، نماز میں مزہ آتا ہوگا۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں کسی سورت کا، سورت بقرہ ساری یاد کر لیں، قاری صاحب کو کہیں کہ سورت بقرہ پڑھیں، واللہ العظیم اگر آپ کو ترجمہ آتا آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ سورت بقرہ پوری ہو گئی۔ اگر ترجمہ نہیں ہوتا تو پھر سورت نبا بھی لمبی ہے، نازیات بھی لمبی، کیونکہ انسان دا ذہن کمزور ہے، توجہ آسے پاسے چلے جاندی ہے۔ اللہ دے قرآن دا ترجمہ تے کم از کم پڑھ لو، آسان ہے یار۔
تو جو میرے جلال کی وجہ سے یہ بات کرتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تم ٹینشن لیتے ہو یہ میرا وہ میرا، سب اللہ کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے۔ پیچھے آیت رہ گئی الرحمن علی العرش استوی، وہ بڑا مہربان ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس نے عرش پہ قرار پکڑا ہے۔ عرش پہ بیٹھا ہے نہیں کہنا، عرش پہ کھڑا ہے نہیں کہنا، عرش پہ لیٹا ہے نہیں کہنا۔ اللہ آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں کہنا۔ ہم جب ایک جگہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مثال نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ عرش پہ بھی ہے، آسمان دنیا پہ بھی آتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر عرش، اور عرش سے اوپر کتنا اوپر پتہ نہیں۔ یہ ہے عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے۔ یہ پوچھا جانا ہے اللہ کہاں ہے، تو کیا مانتا تھا؟ یہاں کہتے ہیں گھنگرو کی چھنکار میں اللہ، مندر کے مینار میں اللہ، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ۔ یہ کسی کافر ہندو کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ کہ ہر جگہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور علم اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز دیکھتے ہیں۔ اللہ ہے آسمانوں پہ۔ بڑے بڑے مولوی پڑھے لکھے گمراہ ہیں، تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو دوسری تیسری شانیں ساری زندگی بیان کرتا رہے توحید کی طرف نہ ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی بابوں کی عظمتیں، جب اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ یہ بھی بلا دیتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ بدبختی ہے کہ اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ بڑے بڑے ہم نے پگڑیوں والے دیکھے ہیں، یقین مانے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ تو تم اللہ کو قید کرتے ہو، اللہ کا جسم مانتے ہو، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ بس ایک طاقت ہے، اللہ ایک پاور کا نام ہے۔ یہ ملحد افکار ہیں، یہ لبرل افکار ہیں، اللہ کی ذات کے انکار والے۔ تو اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں پہ عرش سے اوپر مستوی ہے، اس نے قرار پکڑا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا جی، پھر سوال یہ کرتے ہیں عرش بڑا ہے کہ اللہ؟ جی اللہ بڑا ہے۔ تو پھر جب اللہ بڑا ہے تو وہ عرش کے اوپر کیسے آ گیا؟ بھی یہاں مراد کیا ہے کہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا؟ نہیں، عرش ایک حد ہے اور اس سے اوپر اللہ ہے۔ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیچے سے اگر آئیں تو عرش پہ آ کے تمہاری بس، اس سے آگے نہیں تمہیں پتا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے کے گئے معراج پہ، تو کہا یا رسول اللہ یہ باؤنڈری ہے، فرشتوں کا استاد ہے اور نبیوں کا استاد ہے جبریل، اللہ کا رازدان ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، معزز فرشتہ ہے، مطاع سما امین، پورے آسمانوں پہ جس کی اطاعت کی جاتی۔ کہا یا رسول اللہ یہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اتوں تک سانوں پتا ہے، اگے کی ہے ہمیں نہیں پتا۔ اب ہم یہاں سے جا ہی نہیں سکتے، ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں اجازت ہی نہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ پھر آگے تجلیات کا جہاں ہے، پھر آگے نور کا جہاں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ سیدی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ کے چہرہ انور پہ 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک نور کا پردہ سائڈ پہ ہٹ جائے تو پھر ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ سبحات وجہی لخرقت، جہاں تک تجلیات جائیں ہر چیز جل جائے۔ تو کتنے کتنے بڑے وہ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کے، اور ہزاروں پردے، اور پھر اللہ کی ذات، پرسنالٹی، وہ تجلیات کا جہان، وہاں نہ کوئی گیا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ ہی کسی نے جانا ہے۔ یہ آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ جفی ڈلواتے ہیں، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کے کہ اس طرح مل گئے، آپس میں دروازہ نعوذ باللہ بند کر لیا، اور پھر جس طرح کمان اور تیر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ کفری عقیدے ہیں جو ساری کی ساری باتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ عقائد کی کتابوں میں تفصیلی بحثیں ہیں جو علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو بنیادی اور مرکزی عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ عقائد پہ اس کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا جس پہ زیادتی کی تھی، ایک اس کے آقا نے مار دیا تھا اس کو،
پھانٹی لگا دی تھی ناجائز، فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں میں، فرمایا اسے آزاد کر، یہ اللہ کو مانتی۔ کس بات پہ اللہ کو مانتی کہا؟ کہ اللہ آسمانوں میں۔ وہ پڑھی لکھی نہیں، شیخ الحدیث نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی باقاعدہ حاضر نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ گواہی اس نے سنا کے ایمان پختہ کر کے دے دی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ عقیدہ ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش سے اوپر مستوی ہے، اللہ نے قرار پکڑا۔ بعض دفعہ ہمارے شخص دوست بیٹھے بیٹھے ایسے ضرب المثل کے طور پہ، جملے کے طور پہ جملہ بول دیتے ہیں، ویسے روٹین میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، آپ آسمانہ تے بیٹھا ہے، ساڈی پرواہ نہیں۔ بیٹھا نہیں کہنا، اللہ کی کیفیت بیان نہیں کرنی جو قرآن و سنت میں نہیں آئی، کوئی کیفیت اس کی اپنی طرف سے بیان نہیں کرنی، وہی کیفیت بیان کرنی ہے جو آئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا آنکھ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ہم سب کا عقیدہ یقین ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ دیکھنے کا تذکرہ ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے اور ہاتھ سے کام کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں نہیں ہے۔ ہمارا کھبا ہوتا ہے، اللہ کا کھبا نہیں ہوتا۔ تو ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے اللہ کام کرتے ہیں۔ خلقت بیدی، آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ کے سننے کا تذکرہ ہے لیکن کان کا تذکرہ نہیں ہے۔ سننے کا تذکرہ ہے، کان کا تذکرہ۔ ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے اللہ سنتا ہے لہذا اس کا کان ہے، نہیں، سننے پہ یقین رکھیں گے، کان کی بات آئے گی تو خاموش رہیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں دیا گیا وہاں پھر اٹکل پچو نہیں لگائیں گے۔ یہ اللہ کی ذات پہ عقیدے کا معاملہ ہے، جو اس نے علم دیا ہے اس کو مانیں گے، جو نہیں دیا وہاں خاموش ہو جائیں گے، اٹکل پچو نہیں لگائیں گے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ، بات سن لیں، درس مکمل کریں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، ہاتھ سے مراد طاقت ہے۔ اگر تم ہاتھ سے مراد ہاتھ لو تو ہاتھ کے ساتھ بازو ہوتا ہے، بازو کے ساتھ کندھا ہوتا ہے، کندھے کے ساتھ سینہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے۔ تو پیٹ کو پالنے کے لیے روٹی چاہیے، تو اللہ تو روٹی کھاتا نہیں ہے لہذا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ہیں فلسفے علم الکلام کے، یہ ہیں اٹکل پچو، یہ ہے کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے کا نتیجہ۔ قرآن و سنت سے دور رہ کے جلدی جلدی منطق چ بڑھ کے 6 سال 7 سال فلسفہ، منطق، اصول فقہ تے آخر تے دورہ حدیث۔ دورہ حدیث، اور دورہ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ اے ٹھیک نہیں، اے صحیح نہیں، اے ٹھیک نہیں، اے صحیح نہیں، اگے پڑھو، اے ٹھیک نہیں، اے صحیح نہیں۔ ایک استاد ہمارے کوئل حدیث ہوئے، کہنے لگے کہ میں دورہ حدیث کر دیا 5 مہینے گزرے نا، میں کہا استاد جی حدیث پڑھا رہے ہو کہ انکار حدیث پڑھا رہے ہو؟ یہ دورہ حدیث یہ ہوتا ہے، اے نہیں، اے ٹھیک ہے، اے صحیح نہیں، اے صحیح نہیں، آگے چلو۔ وہ اصول آپ نے پڑھا ہے نا، کیدا اصول؟ امام محمد دا، وہ دے مطابق ہے ٹھیک نہیں، کی ٹھیک نہیں؟ حدیث ٹھیک نہیں۔ وہ ابو یوسف کا قول آپ نے پڑھا ہے نا، اس کے مطابق یہ ٹھیک نہیں، آگے چلو۔ تو یہ حدیث ہے کہ انکار حدیث ہے؟ یہ دورہ حدیث، آخر تے دورہ حدیث 1 سال دا، تے باقی منطق تے فلسفے تے علم الکلام تے او 48 علم جنہ علماں نو قرآن و سنت پڑھن تو پہلا ضروری ہے، کہندے اس تو بغیر تسی ہاتھ نہیں لا سکتے۔ وہ 48 علم اینے ہیوی ہو جاندے نے کہ اینک دے شیشے کالے ہو جاندے ہیں، ہر شاہی کالی نظر ہوتی۔ افراط و تفریط ہے۔ تو ایسے دور میں، ایسے حالات میں جب درس گاہوں کا یہ کردار ہو جائے، آپ سارے حضرات اندازہ فرما لیں کہ صحیح قرآن و سنت کی خالص تعلیم دینا کتنا ضروری ہو جاتا ہے، کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چلتے پھرتے کسی نہ کسی کی عقیدہ سنوارنے کی بات کریں، اور یقین مانیں اگر میرے آپ کے ذریعے سے عرش والے نے کسی ایک کے عقیدے کی اصلاح کر دی، عقیدے کی اصلاح پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لِيَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، علی اگر تیرے ہاتھ کے ایک بندے کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو تیرے لیے کائنات کی دولت سے بہتر ہے، عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر تیرے ذریعے سے اللہ ایک شخص کے عقیدے کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ہدایت والی، عقیدے والی، ان کو بیان کرنا، چونکہ ان کی مجلسوں میں غلط باتیں بیان ہوتی ہیں، پھر قوم کو کہا جاتا ہے کہ گھر جا کے بتائیں، آپ جا کے اس کے اوپر ایمان رکھوائیں، اور اس کا تذکرہ ہے، لٹریچر ہے، پڑھتے ہیں لوگ، ان کو مانتے ہیں۔ تو ہم بھی
اللہ کی توفیق سے جو ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، عقیدہ اسلاف کی روشنی میں باتیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے ہر عمل کو سنوارنے کی توفیق دے، اور جو بشری لغزشیں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔